تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شہریار کچن میں داخل ہوتا حیرت سے بولا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، پھر سوچا کافی بنا لوں۔ وہ شیلف سے پشت ٹکائے پرسکون سی بولی تھی، تمہیں اور نیند نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ساتھ ہی ہنسا تھا۔ ان 4 دنوں میں اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ لائبہ میڈم کی نیند کتنی بے ہوشی والی ہوتی ہے۔ ہاں، نہیں آ رہی تھی۔ وہ خفا سی تھی، ساتھ ہی چہرہ پھیر کر کافی میں شوگر کریم ایڈ کی۔ اس کی کافی ریڈی تھی۔ اب مگ اٹھا کر اس نے دوبارہ رخ موڑا تھا۔ ایکچولی کل بھائی کی بارات ہے، اتنے کام ہیں، مجھے وہی سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی، کہتے ساتھ ہی کافی کا ایک سپ لیا۔ تم آج اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ کچن کے دروازے سے پشت ٹکائے بولا تھا۔ لائبہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے کے دوسرے حصے پر جمی تھیں۔ وہ مسکرائی تھی، ساتھ ہی بولی، تھینک یو۔ ویسے تم بھی صحیح لگ رہے تھے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ چلو، کسی نے تو غور کیا۔ اس کے جواب پر وہ حیرانگی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے تک رہی تھی۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کے جواب ہمیشہ حیران کن ہوتے تھے۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ویسے ہی تھی۔ مسکراہٹ تو اس نے اپنے ہونٹوں پر بھی محسوس کی تھی۔ پھر سنبھل کر خود کو نارمل کیا۔ ذہن میں وہی الفاظ تھے جو انمتا کے تھے۔ وہ واپس اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ لائبہ، بیٹا تم ابھی تک پیکنگ میں لگی ہو؟ میں نے کہا بھی تھا کہ پیکنگ ایک دن پہلے کر لینا، لیکن نہیں، میری کسی بات کا تو اثر ہی نہیں ہوتا یہاں۔ ممی بس تھوڑی سی ہی رہتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بیزاری سے اپنے ہینڈ بیگ کا زپ لاک کھولتے بولی تھی، ساتھ ہی ہتھیلی اندر ڈالی۔ اس کی آنکھیں یکدم پھیلیں۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ انمتا کی چوڑیاں؟ وہ معصومیت بھری رونی صورت بنا کر بولی۔ وہ معصومیت بھری رونی صورت بنائے اب فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انمتا کی چوڑیاں؟ اس نے پھر سے دہرایا، آواز دھیمی تھی۔ اوہ میرے اللہ، اب کی بار تو فاطمہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اب کون دینے جائے گا؟ رحیم بھی گھر نہیں ہے۔ انمتا الگ سے پریشان ہوگی کہیں وہ سیلون کے لیے نہ نکل جائے۔ وہ کہتے ساتھ ہی فوراً اٹھی تھیں۔ تم جلدی اٹھو، میں شری سے کہتی ہوں، وہ لے جائے گا تمہیں، جلدی کرو۔ وہ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالے عجلت میں کہتی، اب باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ راستہ یوں ہی خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ اب گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ انمتا اپنے کمرے میں تھی، اسی لیے وہ سادگی سے دعا سلام کے بعد سیدھا اوپر ہی آئی تھی۔ شہری لاؤنج میں بیٹھا دیواروں پر لگے آرٹ ورکس دیکھ رہا تھا۔ سیف اچانک وہاں آیا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر شہری بھی اٹھا۔ دونوں مسکرا کر بغل گیر ہوئے۔ تم کب آئے؟ سیف اب اس کے برابر میں بیٹھے پوچھ رہا تھا۔ ابھی آیا ہوں، لائبہ کے ساتھ، اسے کوئی کام تھا۔ شہری مسکرا کر بولا تھا۔ اوہ، تم تو آج اسلام آباد چلے جاؤ گے، سب کے ساتھ؟ سیف نے پوچھا۔ اس کی نگاہیں فرش پر بچھے قالین کی طرف جمی تھیں۔ آف کورس، ساتھ ہی جاؤں گا، اب میں اکیلے تو اپارٹمنٹ میں رہنے سے رہا۔ ہاں یہ بھی ہے، سیف نے سر جھٹکا۔ اچانک شہری کے موبائل پر رنگ ہوئی، ڈیڈ کالنگ۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنا لہجہ خوشگوار کیا،
پھر کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ڈیڈ، یکدم ہی اس کے لہجے میں بیزاری در آئی تھی۔ ڈیڈ، میں ابھی واپس نہیں آ سکتا، پلیز، وہ التجائی لہجے میں کہتا اب لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ سیف ہی اب صوفے سے پشت ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر آج اداسی تھی۔ شکر ہے تم سیلون کے لیے نہیں نکلی تھی، نہیں تو آج پورا دن ممی مجھے ڈانٹتی، ممی سے مجھے ڈانٹ پڑتی۔ انمتا پیلے رنگ کا ہلکا جوڑا زیب تن کیے بیڈ پر بیٹھی تھی اور لائبہ اس کے برابر میں بیٹھی چہرے پر خفگی لیے بول رہی تھی۔ سیف، یہ آرٹ پینٹنگ کس کی ہے؟ شیری ایک آرٹ پینٹنگ کے نزدیک کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جس میں ایک جاذب شخصیت مرد سیاہ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس ایک گھوڑے پر بیٹھے دکھائی دیے تھے۔ اس پینٹنگ میں کچھ تھا، اس کی بناوٹ، اس کا سٹائل۔ ہر آرٹسٹ کے آرٹ ورک کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے جو اس کے آرٹ ورک کو باقی آرٹسٹس کے آرٹ ورک سے مختلف بناتا ہے، اور یہ اس کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ یہ طرز، یہ بناوٹ، سب یہ نیلے رنگ سے کی گئی آؤٹ لائن، یہ تو میرا سٹائل ہے۔ نیلے رنگ کی آؤٹ لائن یہ میرے چچا شہید میجر اعظم ہاشمی صاحب کی ہے، سیف فخریہ انداز میں کہتا اب اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن شیری ابھی بھی بنا پلکیں جھپکائے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پینٹنگ کس نے بنائی ہے سیف؟ وہ کھویا کھویا سا پوچھ رہا تھا۔ نگاہیں اسی پینٹنگ پر جمی تھیں۔ اور یہ گھوڑا وارم بلڈ، یہ گھوڑا میرا پسندیدہ ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ کس نے بنائی ہے۔ وہ بھی اب اسی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں اس پینٹنگ کی ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ وہ ابھی بھی اس پینٹنگ میں کھویا تھا۔ وہ پینٹنگ اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ہاں لے سکتے ہو، لیکن کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ نہیں کر سکتے، سیف اب کے سنجیدہ سا بولا تھا۔ اوکے، نہیں کروں گا، شیری نے کہتے ساتھ ہی موبائل نکال کر ایک تصویر کلک کی۔ تب ہی لائبہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں واپسی کے لیے نکلے تھے۔ شیری، تم چپ کیوں ہو؟ ویسے تو اتنا بولتے ہو۔ لائبہ ایک نظر شیری کو دیکھتے فکر مندی سے بولی تھی، جو بڑی دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے لیفٹ ہینڈ اسٹیئرنگ کی عادت تھی اور پاکستان میں ہر گاڑی رائٹ ہینڈ اسٹیئرنگ تھی۔ بولتا تو ہوں، وہ ویسے ہی سامنے ونڈو پر نظریں جمائے بولا تھا۔ لائبہ نے پھر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اب پہلے کی نسبت کم بولتا تھا۔ اس نے فوراً سر جھٹک کر ایک گہری سانس لی۔ بھلا وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی؟ آپ سمجھ گئے نا کس طرح کی کلپس چاہ رہا ہوں میں؟ جی سر، ہم سمجھ گئے ہیں، اس کی بات پر مووی میکر نے کہتے ساتھ ہی سر اس بات میں ہی لایا۔ بارات کی گاڑیاں باہر تیار کھڑی تھیں۔ شہری تیار صاحب مووی میکرز کو ہدایت دے رہا تھا جس طرح کی اسے مووی چاہیے تھی۔ سب آہستہ آہستہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ راحم، لائبہ اور فاطمہ پہلی گاڑی میں سوار تھے۔ اسحاق صاحب اور شیری ایک گاڑی میں، اور فارس، جہان، سالار اور ہاشم سب اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے۔ باقی سب مہمان پچھلی گاڑیوں میں تھے۔ سب مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہی بارات روانہ ہوئی تھی۔ ہال تک کی ڈرائیو 5 منٹ کی تھی۔ 3 منٹ کا فاصلہ باقی تھا۔ شیری پچھلی گاڑیوں میں بیٹھے لڑکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔
اس کی اشارہ کرتے ہی سب لڑکوں نے ایک ساتھ گاڑی کی ونڈو سے ہاتھ باہر نکال کر فائر ورکس جلائی تھیں۔ ساتھ ہی ان کی مووی بنائی جا رہی تھی۔ اب ان فائر ورکس سے نکلتے اسپارکلز رات کے اس اندھیرے میں روشنی اور خوبصورتی بکھیرتے ہال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاڑی کی چاروں ونڈوز سے پھوٹتے یہ فائر ورکس کے اسپارکلز کافی حسین اور دلکش نظارہ تھے۔ سڑک کے اطراف میں چلتے لوگ اب مڑ مڑ کر اشتیاق سے ان بارات کی گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے جو سجی سنوری روشنیاں بکھیرتے قطار در قطار سڑک سے گزر رہی تھیں۔ ہال کے نزدیک پہنچتے ہی اب ڈھول والے اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے تھے۔ سب لڑکے بھی اب باہر آنے لگے تھے۔ اب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ رحیم بھی مسکراتا ہوا اپنی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اب وہ درمیان میں کھڑا تھا، باقی سب اس کے اطراف میں بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اندر ہال میں یکدم ہلچل مچی تھی، بارات آ گئی۔ اب وہ سب بھی بارات دیکھنے کے اشتیاق میں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ قاسم، شہریار، فارس، سالار اور جہان سب بھنگڑے ڈالنے میں مصروف تھے۔ ہاشم اپنی کوئی کال سننے گیا تھا، لیکن فارس کا کہنا تھا کہ ہاشم کو بھنگڑے ڈالنے نہیں آتے، اسی لیے وہ بہانے سے کال سننے کا کہہ کر گیا ہے۔ اذلان بارات کا سنتے ہی باہر آیا تھا، آخر دوستی بھی تو نبھانی تھی۔ وہ آتے ہی سب سے پہلے اسحاق صاحب سے ملا تھا، پھر وہ ان سب کی جانب بڑھتے ساتھ سب سے مل کر بغل گیر ہوا، پھر اس نے بھی مسکراتے ہوئے بھنگڑے شروع کیے تھے۔ سیف بھی اب وہیں آیا تھا، آخر وہ کیوں پیچھے رہتا۔ بہن کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اسے عبداللہ دیوانہ بھی تو بننا تھا۔ آسمان پر آتش بازی کے نظارے دکھائے گئے۔ یہ سارے پلانز شہریار اور قاسم نے مل کر بنائے تھے۔ اب سب اندر کی طرف بڑھے تھے۔ فائزہ، آمنہ اور سعدیہ انٹرنس پر ہی باقی لڑکیوں کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ انٹرنس پر ہی ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہال میں نظریں دوڑائیں تو ہال کافی وسیع اور شاندار تھا۔ ہلکے آف وائٹ کلر کی طرز پر سجا یہ ہال کافی دلکش دکھائی دیتا تھا۔ ہر طرف قیمتی فانوس، ڈیکوریشن پیسز، کچھ دیواروں پر آویزاں بڑے بڑے آئینے، واک پاتھ سے اسٹیج تک بنایا گیا حسین ٹریک جس کے ارد گرد سرخ اور آف وائٹ کلر کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اسٹیج پر وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی سجی سنوری بیٹھی تھی، سرخ عروسی کامدار لہنگے میں ملبوس، ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں پہنے، سنہری زیورات، سرخ دوپٹے کے ہالے میں دمکتا اس کا خوبصورت چہرہ، پلکیں جھکائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لائبہ سنہری رنگ کے لہنگے میں ملبوس، ساتھ مہرون رنگ کا دوپٹہ لیے، کھلے بال جن میں تھوڑے کرلز کیے گئے تھے، وہ تیار سی بے ساختہ ہی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ حنین بھی گلابی رنگ کی ٹخنوں تک آتی لمبی فراک میں ملبوس، جس پر ہلکا سا زری کا سنہری رنگ کا کام تھا، ہم رنگ دوپٹہ تیار سی وہ بھی اب لائبہ کے ساتھ ہی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ فاطمہ اب باقی مہمانوں سے ملنے لگی تھی۔ انامتا، تم تو پہچان میں ہی نہیں آ رہی، میں سوچ رہی ہوں بھائی کیسے پہچانیں گے تمہیں۔ لائبہ نے اس کے برابر میں بیٹھتے ساتھ ہی سرگوشی کی تھی۔ انامتا دھیمے سے مسکرائی، ماشاءاللہ، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ لائبہ نے پھر سے اس کے قریب ہو کر کہا۔ حنین بھی اس کی دوسری طرف بیٹھی تھی، وہ دونوں بڑے مزے سے مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھیں جب فاطمہ وہاں آئیں۔ لائبہ بیٹا،
ان کا آنکھیں دکھانا ہی کافی تھا۔ اب لائبہ نمتا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی لیکن خود پر کنٹرول کیے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، فاطمہ شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی مسکرائی، ساتھی نے سلام کیا۔ فاطمہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آہستہ آہستہ باقی مہمان بھی اسٹیج پر آ کر اس پیاری سی دلہن سے ملنے لگے تھے جو پورے جاہ و جلال کے ساتھ سجی سنوری تمکنت سے پلکیں جھکائے اس خوبصورتی سے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ حیا، زمر اور امامہ بھی اب اس کے ساتھ ہی بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ کیمرہ مین ساتھ ساتھ ان خوبصورت لمحات کو قید کمرے میں کرنے میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگا دیا گیا تھا۔ اب سب مہمان کھانے میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ آمنہ اور لائبہ اسٹیج پر ہی بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں، ساتھ ہی انمتا کو بھی کھلا رہی تھیں۔ دھیما دھیما سنگیت پورے ماحول میں ایک الگ ہی تاثر بکھیرے ہوئے تھا۔ جب راہیم دلہا بنا آف وائٹ کلر کی شیروانی میں ملبوس، جس پر ہلکا کام تھا، اذلان، قاسم اور باقی سب کے ہمراہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اب قدم اٹھاتا مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ سنہری آنکھیں اٹھیں اور سامنے وہی تھی، سرخ لہنگے میں ملبوس، ساتھ سنہری جواہرات، ہاتھوں پر لگی سرخ مہندی، سرخ چوڑیاں، نظریں جھکائے وہ دلہن کے روپ میں اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ راہیم، آپ جانتے ہیں میں ابھی بات نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کی کہی گئی کل والی بات یاد آئی تھی۔ اب وہ مسکراتا ہوا اسٹیج سے اسٹیج تک آیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے مکمل دکھائی دیتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے باتیں کر رہا تھا اور وہ چپ چاپ سی خاموش بیٹھی تھی۔ آمنہ دودھ پلائی کا گلاس ایک خوبصورتی سے سجے چھوٹے سے تھال میں اٹھائے لائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باقی لڑکیاں بھی تھیں۔ دودھ پلائی کا نیک الگ سے ہوتا ہے۔ راہیم نے ابھی گلاس اٹھایا ہی تھا جب آمنہ مسکراہٹ دبائے بولی۔ راہیم بھی ساختہ ہی ہنسا تھا، ساتھ ہی اذلان کو دیکھا، وہ بھی مسکراہٹ دبائے رہ گیا۔ آج بھی انہیں منہ مانگا نیک ملا تھا۔ سیف تھوڑی دوری پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ، وہ کسی بھی پل رو دینے کو تھا۔ ہمت نہیں تھی کچھ بھی بولنے کی یا ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے کی۔ آج وہ جانے والی تھی، ایک وہی تو تھی جس کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کرتا تھا۔ آج اس کی بہن کی رخصتی تھی، وہ بہت دور جانے والی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا جہاں سب کھڑے مسکرا رہے تھے اور وہ راہیم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھتے قدم واپس موڑے تھے، وہاں جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ ہال سے باہر آیا تھا۔ سارے بند ٹوٹ گئے تھے، حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، وہاں سب تھے، وہ نہیں تھا۔ آمنہ اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ آپی، انمتا نے دھیرے سے آمنہ کو پکارا۔ آپی، سیف کہاں ہے؟ سیف یہی ہوگا۔ آمنہ نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ باہر ہوگا شاید، آپی سے بلائیں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ میں بلاتی ہوں، تم فکر نہ کرو، وہ یہی ہوگا، آمنہ نے کہتے ساتھ ہی شہری کو آواز دی تھی۔ جی آپی۔ وہ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ شہری، تمہیں پتہ ہے سیف کہاں ہے؟ ذرا اس کو بلا لاؤ۔ جی آپی، میں ابھی بلاتا ہوں، شہری کہتے ساتھ ہی اس بات میں سر ہلائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی وہیں جمی تھی جہاں سے شہری ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔ راہیم نے رخ اس کی طرف کیا جو تھوڑی سی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟
اس نے چہرے پر فکر مندی لیے دھیرے سے پوچھا۔ رحیم، سیف ابھی تک نہیں آیا؟ سب ہیں یہاں؟ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، آواز میں لرزش اور کپکپاہٹ واضح تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ یہیں ہوگا۔ سیف، تم یہاں بیٹھے ہو؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ شہری اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا، جو دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور رخ شہری کی جانب پھیرا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ رو رہا تھا۔ شہری نے اسے دیکھتے ساتھ مسکراہٹ دبائے اپنا سر کھجایا تھا، ساتھ ہی پوچھا، تم رو رہے ہو؟ خاموشی، گہری خاموشی۔ وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں سیف۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے، مجھ سے تو شیئر کرو گے نا تم؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سیف نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہری، وہ میری بہن ہے، وہ آج چلی جائے گی۔ اسے کہتے ساتھ ہی پھر سے رونا آیا تھا۔ شہری نے اسے فوراً خود سے لگایا۔ سیف، رو مت، دیکھو انہیں نئی زندگی کے لیے دعا دو۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں جانا ہی تھا، اور اسلام آباد کو اتنی دور تو نہیں، تم جب مرضی جا سکتے ہو ان سے ملنے۔ سیف اب اس سے الگ ہوا تھا، اس کے چہرے پر اب خفگی تھی۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا، اسی لیے اتنی آسانی سے سب کہہ رہے ہو۔ وہ شہری پر اپنا ہلکا پھلکا غصہ نکالتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ شہری نے مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے پیچھے آیا۔ اب وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے خود کو نارمل کرتا وہ باہر آیا تھا۔ وہ اب انٹرنس سے داخل ہوتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسے دکھائی دیا تھا، سامنے سے لوگ ادھر ادھر گزر رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی اسے دیکھنے کے لیے فکر مندی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ رحیم بھی ساتھ ہی اٹھا۔ وہ اب اسٹیئر سے چھڑتا اوپر آیا تھا۔ سیف، اس کے لب ہلے تھے۔ سیف کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ رویا تھا۔ سیف نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، نیلی آنکھوں میں بھی اب آنسو تیرنے لگے تھے۔ سب رخصتی کی تیاری کرنے لگے تھے۔ آمنہ فوراً سیف کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اب انمتا کے پاس لائی تھی۔ ممی، دیکھ رہی ہیں آپ، ویسے کتنا لڑتے ہیں، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان دونوں کی آنکھیں دیکھیں۔ آمنہ کی آواز بھی بھرائی تھی۔ وہ انمتا کے برابر میں کھڑی سعدیہ سے کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھی بھرنے لگی تھیں۔ سیف بے ساختہ ہی اب سعدیہ سے لپٹا تھا، وہ رو رہا تھا۔ وہ محبت سے اس کے بال سہلا رہی تھیں، ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بھی صاف کر رہی تھیں۔ انمتا بھی اب رونے لگی تھی۔ انمتا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ویسے دونوں اتنا لڑتے ہیں، اور اب دیکھو، آمنہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سیف سعدیہ سے الگ ہوا تھا، وہ اب انمتا کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم چلی جاؤ گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے کہتے ساتھ ہی آنسو صاف کیے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے بھی پلکیں اٹھائی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، جب میں یونی سے واپس گھر آؤں گا تو تم نہیں ملو گی۔ اب کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا کہ سیف مجھے یہاں جانا ہے، سیف وہاں لے چلو۔ کوئی میرے ساتھ لڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جس سے میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گا۔ I will miss you so much, my crying partner, Safe's cupcake۔ وہ کہتے ساتھ ہی ہنسا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اب اتنا رو مت، تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ اب شرارت سے اس کے قریب ہو کر بولا تھا، ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آپ میری بہن کا خیال رکھیں گے ہمیشہ،
پرومس کریں؟ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دیں گے۔ وہ اب سنجیدہ سا راہیم سے مخاطب تھا جو انمتا کے برابر میں کھڑا مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں رونے دوں گا، ہر تکلیف کو اس سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ وہ انمتا کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ معظم صاحب بھی اب ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ فائزہ، اذلان، دادی جان سب وہیں موجود تھے۔ معظم صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، ہمارے گھر کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے انمتا۔ میں پر امید ہوں کہ تم اس کے لیے ایک اچھے جیون ساتھی ہو۔ مجھے اپنے کیے گئے فیصلے پر پورا یقین ہے راہم۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور انمتا کا ہاتھ راہم کے ہاتھ میں دیا۔ دادی جان کی آنکھیں بھی اشکبار تھیں، وہ بھی بار بار آنکھوں پر لگا چشمہ ہٹا کر آنسو صاف کرتی تھیں، پھر اس کی طرف بڑھ کر اسے خود سے لگایا اور دعائیں دیں۔ آہستہ آہستہ سب اس سے ملے تھے۔ وہ 4 سال پہلے ان کے گھر آئی تھی اور تعلق صدیوں پرانا لگتا تھا۔ راہیم بھائی، شہری نے راہیم کے قریب ہو کر سرگوشی کی، میں قاسم بھائی، حیات بھابی اور لائبہ کے ساتھ پہلے جا رہا ہوں، کچھ ارینجمنٹس دیکھنے ہیں، اوکے؟ راہیم نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاروں ان سب سے پہلے نکلے تھے۔ اسلام آباد کی مسافت 3 گھنٹے کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ راہیم ڈرائیو خود کر رہا تھا اور وہ تھوڑا اداس تھی۔ اینا، تم ٹھیک ہو؟ کھانا کھایا تم نے؟ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کھایا تھا۔ وہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ تھک گئی ہو؟ ایک اور سوال۔ نہیں، تھکی نہیں ہوں۔ وہ بھی اب اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا، اس کا جوڑا بہت ہیوی تھا۔ نہیں، نیند بھی نہیں آ رہی۔ اب کی بار وہ مسکرائی تھی، ساتھ ہی اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں مقید کیے کندھے سے سر ٹکایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، وہ پرسکون سی بولی تھی۔ سفر کافی طویل تھا۔ راہیم نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کا بازو تھامے کندھے سے سر ٹکائے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ ہمارا ایک سفر ایسا ہی طویل تھا، لیکن اس رات تم بالکل خاموش تھیں۔ اس نے دل میں سوچا، شاید وہ کوئی بھی پرانی تلخیات دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری خاموشی مطلب بے رنگ ساعتیں۔ 3 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد رات کے 2 بجے ان کی گاڑیاں بیک وقت سلطان مینشن کے باہر آ کر رکی تھیں، جس میں سے وہ سب اب باہر آتے دکھائی دیے تھے۔ خوبصورت سلطان مینشن باہر انٹرنس سے خاصا پرکشش اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ راہیم نے باہر آ کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ وہ بھی اب اس کا ہاتھ تھامتی باہر آئی تھی۔ اچانک سلطان مینشن کے مختلف حصوں سے فائر ورکس جلی تھیں۔ آہستہ آہستہ اب آسمان پر بھی آتش بازی کا نظارہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ سب وہیں کھڑے اشتیاق سے اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ انمتا بھی چہرہ اوپر کیے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ سب مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ پھولوں کی پتیوں سے قاسم، حیات، لائبہ اور شہریار نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے راہیم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی سجی سنوری حیات اور لائبہ کے ساتھ اب کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نگاہیں کمرے میں ادھر ادھر دوڑائیں۔ وہ اس گھر کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ پورا کمرہ نیلے گھر کی طرز پر بڑی ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔
وہ مسکرائی تھی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ لائبہ اور حیات جا چکی تھیں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کرتا پاجامہ میں ملبوس، شیروانی ہاتھ میں لیے، اس نے اب اپنے پاس رکھے کاؤچ پر ڈالی، ساتھ ہی بیڈ کی طرف بڑھا۔ سنہری آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا۔ راحم نے ہاتھ بڑھا کر ڈرار سے ایک نیلے رنگ کی مخملی ڈبی نکالی۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا، ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے نازک سے مہندی لگے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے۔ پلکیں ابھی بھی جھکی تھیں۔ وہ اب اس کے ہاتھ تھامے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ وہ دونوں ٹیرس کی طرف بڑھے تھے۔ راحم نے آگے بڑھ کر وہ قد آور دروازہ باہر کی جانب دھکیلا جو کھلتا چلا گیا۔ نیلی آنکھیں خوشی کے عالم میں پھیلی تھیں۔ وہ بیلکنی خاصی وسیع اور خوبصورت تھی۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں دادو کیا کہتی تھیں؟ وہ اس کی جانب جھک کر دھیرے سے بولا تھا، ساتھ ہی دونوں نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ دادو کہتی تھی کہ کہانیوں والی پریاں سچ میں ہوتی ہیں اور وہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی ضرور ملے گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرایا۔ میں ہنستا تھا ان کی بات پر۔ میں کہتا تھا دادو پریاں نہیں ہوتی۔ وہ دونوں اب اس وسیع بیلکنی کے درمیان میں کھڑے تھے۔ لیکن پریاں سچ میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ساتھ ہی ایک گھٹنے کے بل فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ راحم نے مخملی ڈبی کھولی۔ اچانک آسمان پر پھر سے آتش بازی کے نظارے دکھائی دینے لگے تھے۔ منظر کافی حسین تھا اور آج واقعی منظر میں صرف وہ دونوں تھے۔ آج کوئی سحر نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ انتظار ختم ہوا تھا۔ سیاہ آسمان پر سجی تاروں کی چادر تلے چاند بھی انہیں اشتیاق سے تک رہا تھا۔ وہ جو انمتا کا راحم تھا اور وہ جو راحم کی انمتا تھی، آج انمتا راحم ہوئے۔ انمتا نے نظروں کا رخ اس کے چہرے سے اب ڈبی کی طرف کیا۔ ایک بلو ڈائمنڈ رنگ اس نیلی مخملی ڈبی میں دمک رہی تھی۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی، ساتھ ہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ملیں۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انگوٹھی مخملی ڈبی سے آزاد کی، ساتھ ہی اسے انگشت دل میں پہنائی۔ اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دھیرے سے اس کا انگوٹھی پہنا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ اب وہ اٹھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے اس نے اسے آہستہ سے گول گھمایا تھا۔ وہ گھومتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ آج وہ زندگی جی رہا تھا۔ زندگی کی خوبصورتی، زندگی کے رنگ، محبت کا احساس اسے سنے ضرور تھے، لیکن محسوس آج کیے تھے۔ پھر وہ ٹھہری تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہیں ٹیرس کتنے پسند ہیں، وہ اپنی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، جو تمہیں پسند ہوتا ہے وہ مجھے بھی کیسے پسند آ جاتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر جھک کر بولا تھا۔ وہ دونوں اب کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کہیں تم نے سچ میں تو مجھ پر سحر نہیں کیا؟ اس نے مسکراہٹ دبائے پھر سے سرگوشی کی۔ وہ بھی آنکھوں میں خفت کے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کبھی وہ مسکراتی تھی، کبھی خفا ہو جاتی تھی۔ چاند بھی مسکراہٹ دبائے ابھی تک ان دونوں کو تک رہا تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ بیلکنی کا دروازہ مقفل تھا۔ ہیلو، یس موم،
یس موم آئی ایم فائن. یس. واٹ؟ موم یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیڈ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ طیش کے مارے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بولا تھا. آپ نے بھی میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. آپ اچھے سے جانتی ہیں میں ابھی شادی نہیں کروں گا، اور ابیہا سے تو بالکل بھی نہیں. میری اور اس کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. نو موم، اب میں ڈیڈ کی کسی بھی بات سے متفق نہیں ہوں. وہ غصہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. ان کے بزنسز کے چکر میں اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کروں گا. اور ابیہا سے شادی؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے؟ اچانک سے اس کی نظر دروازے میں کھڑی لائبہ پر پڑی تھی. الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے. یکدم کمرے میں خاموشی چھائی تھی. موم، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. وہ وہ ممی بلا رہی ہیں تمہیں. تم نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ ہم ویٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہی باہر نکل گئی تھی. اس نے ضبط سے ایک بار پھر سر جھٹکا. پتہ نہیں وہ کب سے وہاں کھڑی تھی. اس نے سن لیا ہوگا سب. وہ پرفسوں سا سوچوں میں گھرا اب باہر نکلا تھا. ہاں بھائی برخوردار، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ شہریار اسحاق صاحب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا جب انہوں نے پوچھا. فاطمہ اور لائبہ کھانا لگانے میں مصروف تھیں. ماموں جان، میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آخری سال ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی آفس بھی چلا جاتا ہوں جب یونیورسٹی سے آف ہو، اور اپنی کمپنی کو سائبر سیکیورٹی بھی میں خود ہی فراہم کرتا ہوں. وہ پر اعتماد سا مسکراتے ہوئے بولا تھا. لائبہ اور فاطمہ اب کھانا لگانے کے بعد خود بھی بیٹھی تھیں. ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ بھی مسکراتے ہوئے بولے تھے. اور تمہاری ممی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، موم ٹھیک ہیں. میری ابھی بات ہوئی تھی. اچھا، چلو شروع کرو کھانا. کھانے کو انتظار نہیں کرواتے. بسم اللہ پڑھو. وہ نرم لہجے میں کہہ رہے تھے. شہری نے بھی سر جھٹک کر سر اس بات میں ہلایا، ساتھ ہی ایک نظر اس پر ڈالی جو اس کے سامنے ہی خاموش سی بیٹھی تھی. پھر ایک گہری سانس لے کر پلیٹ میں بریانی نکالی. ایک بند اور وسیع سیل نما کمرہ، جیسے کوئی قید خانہ ہو. ہر طرف خاموشی چھائی تھی، مگر اس خاموشی کے بیچ میجر شاہد نعیم کے قدموں کی بھاری چاپ گونج رہی تھی جو اس طویل میز کے گرد دائرے میں چکر لگا رہے تھے. میز کے اطراف میں سجی ہوئی کرسیاں جن پر ملک کے محافظ، لیفٹیننٹ اور میجرز خاموشی سے بیٹھے تھے، ایک انجانے خوف کے زیر اثر. اچانک میجر شاہد نعیم کی بھاری اور جلال بھری آواز نے خاموشی کا تسلسل توڑا تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے درمیان ایک غدار موجود ہے جس نے نہ صرف اپنے وطن بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اور ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے بیچ وہ غدار کون ہے. وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے، ساتھ ہی سربراہی کرسی کی جانب ٹھہرے تھے جہاں سے سب کے چہرے واضح دکھائی دیتے تھے. آپ سب کے سامنے ایک کیپسول رکھا گیا ہے. اس مخصوص کیپسول جو زہریلا ہے وہ اس غدار کے سامنے رکھا گیا ہے جسے کھاتے ہی اس کی موت واضح ہوگی. ان کی آواز خاصی سرد تھی. اگر وہ خود سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے. انہوں نے کہتے ساتھ ہی ایک سرد نظر ان سب کے چہروں پر دوڑائی تھی. میز پر رکھی ڈبیوں پر سب کی نظریں جمی تھیں جو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکی تھی. ایک بار پھر میجر شاہد نعیم کی آواز گونجی تھی. انہوں نے سب کو حکم دیا کہ وہ کیپسول کھا لیں
اور اسی لمحے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ سب سپاہیوں نے اپنے سامنے رکھے کیپسول اس سرخ رنگے کپڑے سے اٹھا لیے تھے۔ کیپٹن فراز مجیب کا ہاتھ لرزنے لگا تھا، ماتھا پسینے سے شرابور، آنکھوں میں خوف۔ اس کے اندرونی راز کی لرزش اس کے جھوٹے وجود کو بے نقاب کر رہی تھی۔ طلحہ کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ وہ فرار کی کوشش میں تھا۔ وہ اٹھا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا۔ طلحہ نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر رسید کیا۔ سب سپاہی شوق کے عالم میں اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہاں موجود سپاہیوں میں سے صرف طلحہ اور میجر شاہد نعیم کو اس بات کی خبر تھی کہ غدار فراز مجیب تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف فیصلہ کن تھا بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا بھی۔ جب سچائی اور غداری کا تصادم ہوا، جب دلوں کی اندرونی کیفیتیں ظاہری صورت میں باہر ابھر آئیں۔ شیری کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، آنکھیں مسلتے ہوئے وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ سیف کالنگ۔ فجر پڑھ کر تو وہ سویا تھا۔ اس نے بیزاری سے کال اٹینڈ کی۔ ہاں، ہیلو سیف۔ شیری، تم کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے سوال ہوا تھا۔ سو رہا تھا۔ تم بتاؤ، کوئی کام ہے؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر الٹے لیٹا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے، ویسے ہی کال کی تھی میں نے۔ بولتے ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کی۔ شیری نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک نظر اسکرین کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر واپس موبائل سائیڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ جینی سیف کے پیروں میں گھوم رہی تھی۔ جینی سیف کے پیروں میں گھوم رہی تھی اور وہ بیزاری سے بیٹھا تھا۔ دیکھا، تمہیں بھی چھوڑ گئی نا؟ دور ہو جاؤ جینی، وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا، لیکن جینی میاؤں میاؤں کرتی اس کے پیروں میں گھوم رہی تھی۔ میں تم سے دوستی نہیں کرنے والا، تم بھی چلی جاؤ گی پتہ ہے مجھے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی جینی کو اٹھا کر گود میں لیا تھا۔ کیا تم بھی اسے یاد کر رہی ہو؟ کیا تم ابھی جانا چاہتی ہو وہاں؟ کہتے ساتھ ہی سیف کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکی تھیں۔ شاید اسے وہاں جانے کے لیے کوئی بہانہ مل گیا تھا۔ وہ تیار سی آئینے کے سامنے کھڑی نیلی آنکھوں سے اپنا سر تاپا جائزے میں مصروف تھی۔ گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس، نقشک سی تیار، ہاتھوں پر لگی مہندی، چوڑیاں، ایئر رنگز، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تب ہی اسے آئینے میں راہیم کا عکس دکھائی دیا۔ وہ شاور لے کر ابھی ابھی واش روم سے باہر آیا تھا۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، ٹاول سے بال رگڑتے وہ اب اسی کی طرف بڑھا تھا۔ آئینے سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو، اس نے شرارت سے کہتے ساتھ ہی ٹاول کاؤچ پر ڈالا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ پلکیں جھکائے مسکرائی تھی۔ وہ جب مسکراتی تھی اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل واضح ہوتے تھے۔ کیا کبھی میں نے سوچا تھا کہ کوئی صبح اتنی حسین بھی ہوگی؟ اس نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ اگر مجھے جنت میں تمہارے اور 70 حوروں کے درمیان انتخاب کا موقع دیا جائے تو پتہ ہے میں کسے چنوں گا؟ اس کا دل یکدم زور سے دھڑکا تھا، پلکیں اٹھائے خوف کے عالم میں گھری۔ وہ اب اس سنہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ آنکھیں سراب ہو جاتی ہیں۔ وہ سنہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں پر جمائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں سوچتا ہوں تو کوئی اور خیال باقی ہی نہیں رہتا۔ سارے منفی خیالات ہوا ہوئے تھے۔
وہ اسے سن کر مسکرا رہی تھی۔ تم میرے وجود کا حصہ ہو، تمہارا ساتھ میری روح کا سکون ہے۔ وہ اس کے کانوں میں اپنی محبت کا سحر پھونک رہا تھا۔ تم جب مسکراتی ہو تو رحیم سلطان جی اٹھتا ہے۔ اس نے اب ذرا دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا۔ تمہارے نام سے یہ دل دھڑکتا ہے۔ اس نے اب اس کا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی جو صرف اسی کے نام کی گواہی دے رہی تھی۔ اب اس نے اسے خود سے لگایا تھا۔ تم وہ ہو جسے رحیم سلطان نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ہاں، محبت بھی کچھ ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار اس دل نے کوئی خواہش کی تھی۔ یہ پہلی بار جی اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے بس سن رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے۔ اس کی قربت میں سکون تھا۔ ظاہر تو وہ بھی تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ لفظوں سے سحر پھونکتا تھا اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے۔ اینا، اس نے پکارا۔ نیلی آنکھیں کھلیں۔ وہ یکدم اس طلسم سے باہر آئی۔ وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اب وہ دھیرے سے مسکراہٹ دبائے کبرڈز کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو اس نے انمتا کی طرف بڑھائے۔ تمہاری امانت، اس نے کہا تھا۔ اب وہ پھر سے اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ انمتا نے ڈاکیومنٹس کھول کر دیکھے۔ وہ اس کے ڈیڈ کی جائیداد اور کاروباری حصے میں شراکت کے تھے۔ رحیم، آپ امریکہ اسی کام کے لیے گئے تھے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، اسی کام کے لیے گیا تھا۔ لیکن رحیم، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں ان تمام شیئرز اور پراپرٹی کی حقدار نہیں ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آنسو بمشکل روکے وہ اب بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ رحیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بھی اب اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ رحیم، میں چاہتی ہوں کہ میں ان شیئرز اور پراپرٹیز کو کسی اچھے کام کے لیے انویسٹ کروں، جس میں ان لوگوں کا مفاد ہو جنہیں اس مفاد کی ضرورت ہے۔ مجھے اب ان پراپرٹیز کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے آپ ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب کی بار وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ شہری بارات کے ایونٹ کی تصاویر دیکھ رہا تھا جو اسے مووی میکر کی طرف سے موصول ہوئی تھیں۔ وہ بوکھلایا ہوا موبائل تھامے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لائبہ، کہ تمہارے پاس رحیم بھائی کی وائف کی کوئی تصویر ہے؟ لائبہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی جب وہ اس کے سر پر کھڑا بولا تھا۔ ہاں ہے، وہ برتن لگاتے مصروف سی بولی تھی۔ مجھے شیئر کرو۔ اوکے۔ لائبہ نے وہیں کھڑے اسے موبائل سے تصاویر شیئر کی تھی۔ اوہ، ایونٹ کی نہیں۔ وہ اس کی بھیجی گئی تصاویر دیکھ کر ضبط سے بولا تھا۔ مجھے وہ آؤٹ میک اپ شیئر کرو۔ تم کیا کرو؟ مجھے وداؤٹ میک اپ شیئر کرو۔ تم کیا کرو گے؟ وہ اب اسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز لائبہ، وہ التجائی لہجے میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات کچھ مختلف تھے۔ لائبہ نے سر جھٹک کر اب اسے انمتا کی کچھ اور تصاویر شیئر کی تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں چلتے ان وسیع سیڑھیوں سے نیچے آتے دکھائی دیے۔ شری نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً آنکھیں بند کیں۔ یہ چہرہ تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ چہرہ اس کی آنکھوں سے کبھی اوجھل ہی کہاں ہوتا تھا۔ کتنی ہی بار وہ یہ چہرہ اپنی بنائی گئی آرٹ پینٹنگز کی نظر کر چکا تھا۔
اس نے سیاہ آنکھیں کھولی۔ شہری کو اپنی پریشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے محسوس ہوئے تھے۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی، وہی چہرہ، اس کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں اب ان کے سامنے کھڑے تھے۔ لائبہ، میں ہیلپ کرواؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ رحیم شہری کے چہرے کی اڑی رنگت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس نے شہری کو کندھے سے تھاما۔ رحیم بھائی؟ شہری نے سوالیہ نظروں سے رحیم کو دیکھا۔ انمتا لائبہ کے ساتھ کچن کی طرف گئی تھی جہاں فاطمہ پہلے سے موجود تھیں۔ شہری، میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو۔ رحیم بھائی، یہ ایتھن انکل کی بیٹی ہے نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں تمہارے سارے سوالات کے جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تم وہ پینٹنگ لائے ہو؟ رحیم اب اسے کندھے سے تھامے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے تھے۔ جی لایا ہوں، روم میں ہے، وہ اب رحیم کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ اسحاق صاحب بھی ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ اب سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ انمتا اور لائبہ دونوں ساتھ ہی بیٹھی تھیں اور فاطمہ ان کے برابر میں۔ ڈائننگ ٹیبل ناشتے کے مختلف لوازمات سے لبریز تھی۔ اب سب کھانے میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ شہری ابھی بھی انہی سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ بھوک تو جیسی اڑ گئی تھی۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے انمتا کو ٹھیک سے کھانے کی تاکید کر رہی تھیں۔ جی ممی، وہ بھی مسکرا کر کہتے اس بات میں سر ہلاتی۔ رحیم مسکراہٹ دبائی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانے کی چور تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسحاق صاحب کسی ضروری کام سے باہر گئے تھے۔ لائبہ اور فاطمہ برتن سمیٹنے لگی تھیں۔ رحیم انمتا کو یہیں ٹھہرنے کا کہہ کر اوپر گیا تھا۔ آپ ایتھن انکل کی بیٹی ہیں نا؟ شہری نے اب کی بار یہ سوال انمتا سے کیا تھا جو اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ جی میں انہی کی بیٹی ہوں، وہ بھی مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب رحیم اوپر سے واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ شہری، تم وہ پینٹنگ لے آؤ، ہم لاؤنج میں ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ شہری کو تاکید کرتا انمتا کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب وہ دونوں لاؤنج کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ شہری اور انمتا صوفوں پر بیٹھے متذبذب سے اسے دیکھ رہے تھے جو ایک فلیش ڈرائیو لیپ ٹاپ کے USB پورٹ میں لگا رہا تھا۔ پھر مطلوبہ ویڈیو آن کرتا اس کے برابر میں آ بیٹھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھاما۔ پھپھو، انمتا کے لبوں سے آزاد ہوا۔ وہ ویڈیو صوفیہ کی تھی جس میں وہ ایک ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ان کی حالت خاصی نازاز لگتی تھی۔ آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے زرد رنگت۔ انمتا، بیٹا رحیم نے مجھے بتایا کہ تم ٹھیک ہو، محفوظ ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم دونوں ایک ساتھ ہو۔ وہ مسکرائی تھیں۔ ان کی حالت کافی ابتر دکھائی دیتی تھی۔ انمتا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ میرے دل میں ایک راز دفن ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اسے لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ایتھن، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ ہیلن کسی انجانے خوف کے زیر اثر بول رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ بار بار اپنے بیڈ کے برابر میں رکھے خالی جھولے کی طرف بھی دیکھتی تھی۔ ایتھن کا چہرہ جھکا تھا۔ انہوں نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں، پھر ہیلن کی طرف دیکھا، ساتھ ہی ان کا ہاتھ تھاما۔ ہیلن، وہ بے حد نرمی سے بولے تھے، پھر ایک گہری سانس لی۔ ہیلن، ہماری بیٹی اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
وہ جا چکی ہے ہمیں چھوڑ کر۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت ضبط کیے بیٹھے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ایتھن، آپ ایسے آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جانتی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایتھن، آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر، ڈاکٹر! وہ اب چلانے لگی تھی۔ پاس کھڑی نرس انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے بے ہوشی کا انجیکشن ہیلن کے بازو میں لگایا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں دم توڑ رہی تھیں۔ آنکھیں بند ہوئیں۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھائی تھی، ویسی ہی خاموشی جیسی ان دونوں کی زندگی میں بھی تھی۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھی یا شاید آخری۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہے تھے۔ جس اولاد کے لیے انہوں نے پورے 10 برس کا طویل انتظار کیا تھا، وہ مردہ پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تھے، آنکھوں میں نمی لیے۔ ہیلن کی حالت خاصی نازاز تھی۔ ان کے سامنے تو وہ اپنا غم بھی ہلکا نہیں کر سکتے تھے۔ صوفیہ جو باہر سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، انہیں آتا دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ایک 17 سالہ خوبصورت نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ بھائی! وہ اب انہیں پکارتے ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو تو اس کے بھی جاری تھے۔ اس کا محبوب ترین بھائی کچھ لمحے پہلے ہی اپنی اتنی بڑی خوشی سے محروم ہوا تھا، جس کا 10 سالوں کا طویل انتظار ان سب نے کیا تھا۔ 10 سال بعد اس جوڑے کو اولاد کی خوشی ملی تھی اور 10 منٹ میں تمام خوشیاں ہوا ہو گئیں۔ اچانک ان کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ مہر علی کالنگ۔ انہوں نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ ہیلو ایتھن! دوسری طرف سے آواز گونجی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری طرف سے آیا پیغام دیکھا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایتھن، تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ میں اور اقصیٰ بس پہنچ رہے ہیں ہاسپٹل۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے ڈرائیو کر رہے تھے۔ یکدم ہی ان کی گاڑی سے کوئی ٹکرایا تھا۔ انہوں نے فوراً بریک لگائی۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ وہ اب صوفیہ کے ساتھ ہی سٹنگ ایریا میں آ بیٹھے تھے، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ مہر علی حواس باختہ سا اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اب باہر آیا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ انہوں نے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ سڑک پر اس وقت کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب اقصیٰ بھی پریشان سی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ وہ ایک حاملہ خاتون تھی جو ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وقت کم تھا۔ وہ دونوں جیسے تیسے کر اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے۔ شاید معجزہ تھا۔ اس خاتون نے 2 خوبصورت، تندرست جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ وہ اس وقت مہر علی کے ہاسپٹل میں موجود تھے، لیکن خود وہ خاتون دم توڑ گئی تھی۔ اس کے پاس سے ایسا کچھ نہیں ملا تھا جس سے وہ اس کے خاندان کو تلاشتے، سوائے گردن کے گرد پہنی سلیب کے۔ وہ ایک عیسائی خاتون تھی۔ چند لمحوں میں مہر علی نے ان بچوں کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ 9 مولود جو ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے، اب ان کی زندگی میں ہمیشہ کی دوریاں لکھی جا رہی تھیں۔ وہ اب الگ الگ خاندانوں میں ایک الگ شناخت کے ساتھ دکھائی دینے والے تھے۔ وہ شخص جو وقت اور تقدیر سے ہار بیٹھا تھا، یہ تلخ فیصلہ آج اسے بھی قبول تھا۔ وہ ننھی سی جان جس نے 2 گھنٹے پہلے ہی جنم لیا تھا، وہ اس کے ہاتھوں میں تھی۔ ایتھن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ اس کے ننھے سے ہاتھ، ننھے پاؤں
معصوم سا چہرہ، بند آنکھیں، وہ کتنی پیاری تھی۔ محبت، شفقت، انہوں نے آج محسوس کیا تھا کہ باپ بننے کی خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ وہ اب ایک گہرا سانس لے کر ہیلن کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ اب کی بار بھیگی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ اسے گود میں لیے خود سے لگائے بیٹھی تھیں۔ ایتھن، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک بہت برا خواب دیکھا۔ میں کبھی اس خواب کو دہرا نہیں سکتی، وہ بے حد تلخ تھا۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی اس بچی کے ننھے سے ہاتھ کو چومے تھے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، شاید ان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اب ان کے ساتھ ہی بیڈ پر آ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کی پہچان کیتھرین ایتھن اور دوسرے کی شہریار مہر علی خان تھی۔ یکدم لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ اس چلتی ہوئی ویڈیو کا اختتام ہوا تھا۔